سر آپ کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ نے ملاقات کی، صوبائی وزراء نے ملاقات کی، اور آج کیا آپ کے علم میں کوئی اس طرح کے معلومات ہیں کہ سعد رضوی اور انس رضوی اس وقت کہاں موجود؟ یہ تو ریاست کوئی وہ اطلاع یہ بتانے تھوڑی آئے تھے مجھے کہ یہ یہاں رکھا ہوا آپ تشریف لائیے، اب اپنی سیاست کیجیے، اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے۔ سر آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ اتنے بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لینڈ کروزروں میں گھومتے ہیں، گارڈ کے ساتھ گھومتے ہیں، تو ثروت اعجاز قادری کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ میری ذرائع آمدنی تو چھوٹا سا یہ اس کا ریل اسٹیٹ کا چھوٹا موٹا زمینوں کا لین دین ہے۔ سر ریلوی مکتب فکر کو میں جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے، یہ صوفیزم پہ یقین کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، تو اگر کہا جاتا ہے کہ سنی تحریک نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پسٹل دے دی اور پھر سنی تحریک پہ بھتہ خوری کے الزامات، ٹارگٹ کلنگ کے الزامات، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محبت کرنے والے، امن کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں پسٹل دینے کا سہرا آپ لوگوں کے سر جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سب ماضی ہے، جو ماضی تھا جب کالعدم تنظیمیں عروج پہ تھی، دہشت گردی تھی، روز ہمارے بندوں کی لاشیں گرتی تھی، ہماری قیادت کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 2013 کے آپریشن سے پہلے کراچی میں جماعتوں کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، کئی جماعتوں کے کارکن تھے، اس میں سنی تحریک کے بھی آئے روز کارکنان شہید ہوتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو بے مقصد جو یہ لڑائی ہوئی تھی، اس بے مقصد لڑائی پر آپ کو ان شہداء سے، جو آپ کے کارکنان شہید ہوئے، ان سے کوئی معذرت کرنی چاہیے ان کے اہل خانہ سے کہ بے مقصد لڑائی میں وہ مارے گئے؟ اصل میں دیکھیں، اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ کبھی زبان کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی اور دوسرے ایشوز کے اوپر لڑائی گئی، یہ سیاست ہے۔ کہ لال مسجد پر ثروت اعجاز قادری کا کیا موقف ہے؟ جو آپریشن ہوا تھا، کیا غلط ہوا تھا یا صحیح ہوا تھا؟ اصل میں دیکھیں، ریاست میں ریاست بنانا یہ دہشت گردی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 یہ فرماتی ہے۔ ثانیہ مرید کے پر ثروت اعجاز قادری کا موقف کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ ظلم، زیادتی ہوئی، اس چیز کے اوپر ریاست کو توجہ دینی چاہیے، ہمارے اہل سنت کو دیوار سے لگانے کا کام بند کیا جائے۔ سر آپ کو 20 سال پہلے لے کر چلتے ہیں، 11 اپریل 2006 کو ثانیہ نشتر پارک ہوا۔ آپ اس ثانیہ کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں کہ ایسا منظم حملہ جس نے پوری سنی تحریک کی قیادت کو شہید کر دیا، اس حملے کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں اور تحقیقات سے کیا نتائج نکلے؟ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقیناً اس کو ریاست کا بھی پتہ ہے، انہوں نے وہ لوگ اریسٹ بھی کیے۔ ریاست نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کراچی میں ٹی ایل پی کا جو ووٹ بینک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے سنی تحریک کے ووٹ بینک کو کافی نقصان پہنچا ہے، تو کیا آپ ٹی ایل پی کو ایک حلیف جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں یا اپنی حلیف جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلیف جماعت محبت والے ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو وقت آئے گا، ایک چیز ہوتا ہے۔ سر آپ کی ذات کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ سنی تحریک ایک وقت تک کراچی شہر کی ایک مقبول اور طاقتور جماعت ہوتی تھی، مگر آپ کے سربراہ بننے کے بعد یہ جماعت زوال کا شکار ہو گئی اور غیر مؤثر ہو گئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ الزام آپ کے اوپر لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس پورا پڑھے لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، کمپیوٹرائز ڈیٹا میرے پاس بنا ہو، اگر مجھے سوالات ہوتے تو وہ ڈیٹا میں پیش کرتا، یعنی کہ اس وقت ہمارے پہ جو السلام علیکم، میں ہوں عرفان اسلم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین جناب ثروت اعجاز قادری صاحب۔ سب سے پہلے تو سر نوازش آپ کے قیمتی وقت، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ، الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، آپ نے اپنے قائد کی شہادت کے بارے میں تو ذکر کر دیا تھا نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں، ایک اور آپ کے مرکزی رہنما تھے سلیم رضا صاحب، ان کی شہادت کے بارے میں تھوڑا بتائیے، ان کی شہادت کس طرح ہوئی، کیا واقعہ تھا وہ سارا؟ مرکزی رہنما تھے سلیم رضا بھائی کی شہادت تھی، اور ٹھیک 3 ماہ بعد ایک اور مرکزی رہنما وحید قادری بھائی کی شہادت ہوئی تھی، ٹھیک 3 دن کے بعد۔ تو یقیناً یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، یہ شہادتوں کا سفر ہے، یہ جو کہ ہمارے قائد محترم کی شہادت سے شروع ہوا، پھر کارکنوں کی شہادت ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جس کے اندر کارکن کے ساتھ ساتھ قیادت نے بھی قربانیاں پیش کی، اور آپ نے دیکھا ہے دنیا کے اندر آپ تھوڑا سا ایک موازنہ کریں تو جس قوم کے اندر لیڈرز قربانی دے رہے ہوتے ہیں، وہ قوم بھی قوم بنتی ہے پھر، کیونکہ جب قیادت اور کارکن قربانی دیتے ہیں تو یقیناً وہ انقلاب ہوتا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہاں ان کی قیادت سے ہی۔ بالکل۔ اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی اس شخص کی، کہا کہ اس سے کہا کہ آپ سیکیور ہو سکتے ہیں، بنکر میں آپ کو لے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کیا میری قوم بنکر میں رہتی ہے؟ سب کو بنکر میں منتقل کرو پھر مجھے کرو۔ تو یہ کتنا، مطلب یہ لیڈرشپ ہے،
اور ہم نے جنگ بدر سے لے کے سن 2 ہجری سے لے کر آپ پاکستان اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ قیادت فرنٹ پہ ہوتی ہے اور وہ لڑتے ہیں. تو اگر پھر طاقت ان کی وہ ایک ایمان کی طاقت سے لڑائی لڑتے ہیں. ایمان کی طاقت ہے تو جنگ بدر کے اندر دیکھیں, ایمان کی طاقت ہے جنگ احد میں دیکھیں. تو یہ جنگیں ہم لڑتے ہوئے جو آئے ہیں اور بڑی بڑی امپائرز کو شکست فاش دیے تو وہ ایمان کی طاقت. لہذا آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی 9 مئی گزرا ہے اور آج 9 مئی بھی ہے. آپ 9 مئی پہ یہاں تشریف فرما ہے تو آج مارکا ہے بنیاداً مرصوص. یقیناً ایک بہت بڑی فتح تھی پاکستان کو, اور ایک جو سب سے بڑی اہم بات ہے, جو لوگ پاکستان کو دہشت گرد کہتے تھے, پاکستان کو دہشت گردوں کا اماجگاہ کہتے تھے, فیل نیشن کہتے تھے. ہاں, تو اب آپ دیکھیں پوری دنیا آج ترکی, ملیشیا, لیبیا, لبنان, دنیا کے سارے ممالک اٹھائیں. آج وہ آپ کے یہاں پہ ایک نیا بلاک بننے بھی جا رہا ہے انشاءاللہ. ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلامی مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. طاقت ہمارے پاس, تیل ہمارے پاس, سونا گولڈ ہمارے پاس, سب کچھ ہمارے پاس ہے. غربت سب سے زیادہ ہمارے پاس. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ کہ ہمارے آپس میں اتفاقی اور سازشوں کا شکار ہونا, یہ سب سے بڑا آدمی ہے. سر 9 مئی کا آپ نے ذکر کر ہی دیا, تو ایک اور 9 مئی ہوئی تھی جو جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو یہ ہوا تھا سارا واقعہ, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کہتی ہے یہ تو بلینکٹ تھا, یہ ایجنسیوں کی کارستانی تھی, ہمارے کارکنان نہیں تھے, جبکہ فوج کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے شرمگیزی کی گئی تھی. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ میری بہت آسان سی رائے ہے کہ یہ میٹر سارے عدالت میں ڈسکس ہو رہے ہیں, تو لہٰذا جو چیز کیس عدالت میں چلی جائے اس پہ ڈسکس کرنا بھی توہین عدالت بن سکتی ہے. تو ڈر موجودہ ججوں سے بھی ڈر لگتا ہے یہ نہ وہ کنڈم آف کورٹ میرے اوپر کر دیں. 28ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کی کوئی حیثیت تو نہیں رہی کوئی خاص؟ ہاں, نہیں رہی ہے. یہ تو اب اس قوم کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے انقلاب کی طرف بڑھنا ہے, اور انقلاب کے لیے یقیناً قوم کو یکجا ہونا ہوگا, ہمیں قوم کو یکجا کرنا ہوگا. یہ لیڈرشپ کی خصوصیات ہونی چاہیے. مثال دیتا ہوں, اور ملک کی مثال دوں, آپ نے ملک کی مثال دی, میں جاپان کی مثال دیتا ہوں, چائنا کی مثال دیتا ہوں, یہ دنیا, ملیشیا کی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ دنیا ترقی کیوں کرے؟ سنگاپور کی مثال دیتا ہوں. آج وہاں کے ڈالر دیکھیں, وہاں کی معیشت دیکھیں, آپ کہاں پر ہے. تو اب انہوں نے دنیا کے 9 ملک ہیں جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, اس میں مسلم ممالک میں پاکستان واحد پاکستان ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ. پاکستان کا نام ہے پاک پاکستان. تو یقیناً اس میں انہوں نے ہیروشیما میں, ناکاساکی میں جب بم گرایا, اس قوم کو انہوں نے جب پڑھانے کے لیے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ جنہوں نے بم گرایا تھا اس ملک میں اپنے بچوں کو تعلیم دی, ایجوکیشن دی. یعنی آج دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے معیشت ہے. جس کی معیشت مضبوط ہوگی, جس کے پاس ایجوکیشن ہوگی, جس کے پاس تعلیم ہوگی, وہ ملک اس پر نمبر 1 ہے. آپ اٹھا لیں ترقی یافتہ ممالک کی, آپ دیکھ لیں, لینگویج از ناٹ اے پرابلم. یہاں جرمنی میں انگلش نہیں بولی جاتی, جاپان میں انگلش نہیں بولی جاتی, چائنا میں انگلش نہیں بولی جاتی, تو وہ دنیا کا نمبر 1 کیوں ہے معیشت کے اندر؟ اگر وہ اپنی کرنسی نکال دے دنیا کے کسی بھی ملک سے, ایون کہ امریکہ سے نکال دے, تو آپ امریکہ کہاں ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں. جاپان آپ کے سامنے, اس قوم کو پڑھ لکھ کر انہوں نے قوم کو پڑھایا. آج وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے 99.9 ہے. اب نیپال وہ بھی دہشت گردی کی ماجگاہ بنا رہا ہے نا سر, آپ وہاں دیکھ لیں. آج آپ سر آپ کی ذات کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ سنی تحریک ایک وقت تک کراچی شہر کی ایک مقبول اور طاقتور جماعت تھی, مگر آپ کے سربراہ بننے کے بعد یہ جماعت زوال کا شکار ہو گئی اور غیر مؤثر ہو گئی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ الزام آپ کے اوپر لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس پورا پڑھے لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, کمپیوٹرائز ڈیٹا میرے پاس بناؤ. اگر مجھے سوالات ہوتے تو وہ ڈیٹا میں پیش کرتا. مطلب شہادتیں بھی مسلسل چلتی رہی, اس کے بعد تنظیم کھڑی رہی اور رہی. اس وقت پورے پاکستان کے اندر 650 آفس ہیں سنی تحریک. اب اس سے آواز لگا لے, کارکنوں کی تعداد لگا لیں, دفتروں کا کام لگا لیں, اور اس وقت ایون کہ آزاد کشمیر اور بلتستان تک کام ہے.
الحمدللہ بلتستان گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ہے کام ہے. کشمیر ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے. کوئٹہ بلوچستان سب سے زیادہ دہشت گردی کی نظر ہے، لیکن آج آپ وہاں پر دیکھیں کہ 16 میں سے 13 اضلاع کے اندر کام ہے. 3 میں تو وہاں گورنمنٹ بھی نہیں جا سکتی، ریٹ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے وہاں، گورنمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں پہ ریٹ ہے گورنمنٹ کی وہاں پر سنی تحریک ہے، جدھر بھی، جس ملک جس صوبے میں بھی. نہیں سر، پر یہ الیکشن کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت کیوں نہیں بن سکی؟ کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے آپ، چیئرمین کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو میں بڑا آسان سے اس کا جواب دیتا ہوں، وہ تاکہ عوام کی سمجھ میں آئے نا، ہے نا، عوام کی سمجھ میں آنا چاہیے. ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر آپ کے پاس پارٹی بھی نہ ہو اور آپ سینیٹر بن سکتے ہو، آپ پارٹی بھی نہ ہو تو آپ منسٹر بن سکتے ہو، پارٹی بھی نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ بھی بن سکتے ہو، اگر آپ پارٹی بھی نہ ہو تو آپ چیئرمین سینٹ بھی بن سکتے ہو. اس کے بعد پارٹی تو بعد میں بھی بن جاتی ہے. تو وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد کی طرف اشارہ میں اس کو اور اچھے اذان میں بولتا ہوں تاکہ میری بھی مصیبت نہیں ہے. قبولیت اور مقبولیت. اچھا، تو قبولیت تو ہے، مقبولیت ہے، قبولیت کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. نہیں تو پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کردار ہونا چاہیے؟ دنیا میں سب جگہ ہے، لیکن ایک دیکھیں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس میں چیزیں ہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی تو صحیح سدھرنا ہوگا نا. ان کو بھی تو آج آپ دیکھ لیں جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، آج کی سیاست دیکھ لیں آپ ہمارے سامنے. ہم خود دعوت دیتے ہیں نا، ہم خود جاتے ہیں، ہم خود دعوت دیتے ہیں. اور ہم برا بھلا کب کہتے ہیں؟ جب آپ سے وہ فیسلٹیز لے لی جاتی، پھر وہ سب سے بڑے برے ہوتے ہیں. ورنہ جب معاشی بات ہوتا ہے تو سب سے اچھے ہوتے ہیں. لہذا ہم قول و فعل کا، سیاست دان کے اندر قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ بولے وہ لیڈر ہے، جب وہ لیڈر ہے تو لیڈر سچا ہونا چاہیے، کھرا ہونا چاہیے، کڑک ہونا چاہیے. اور وہ جب وہ بات کرے تو سچی کرے. یہ نہیں ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا اگر میں یہ بات کروں گا، نہیں. ہم آقا کریم کے ماننے والے، ہم نے اسی لیے کہتے ہیں دنیا کا ہم نے سارے نظام دیکھ لیے. ہم نے کمیونزم دیکھا، سوشلزم دیکھا، دنیا کے سارے نظام دیکھے. ایک نظام ہم کہتے ہیں اگر آج ہم کوشش کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا نظام آ جائے، انصاف آ جائے، عدل آ جائے، میرٹ آ جائے. اب دیکھو میرٹ ہے نا اسلام میں، یعنی کہ جب وہ یمن کا خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تو اس وقت میرٹ کی بات ہوئی کہ بھئی جو میرٹ پہ ہوگا تو کوئی ایک آپ کی پسند تھی، ایک میری پسند تھی، لیکن جو میرٹ پہ تھا اس کو وہاں پہ منتخب کر کے بٹھایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ میں میرٹ بہت اہم تھا. اور جو سب سے بڑا اہم ہے دوسرا، وہ تھا انصاف، عدل و انصاف. ہم بھی اسی لیے جب ہم کہتے ہیں، ہم نے بھی اپنا فوکس کیا 3 چیزوں کو: تعلیم، امن و امان، عدل و انصاف. اس کو ایسے کہہ لیں کہ عدل و انصاف، تعلیم، عدل و انصاف، امن و امان، یہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہے ترقی سے. دنیا کی ترقی میں نے دیکھی، اکثر میں گفتگو میں کہتا ہوں کہ ہم کیسے سمجھ سکتے، ہم انقلاب کیسے لا سکتے. انقلاب لانے کے لیے ہمیں نا اسمال کاٹیج انڈسٹریز کو ترقی دینی. ہم سوچے تو میرا پیسہ باہر، میری تعلیم باہر، میری ایجوکیشن باہر، وزیر بھی ہم، وزیر خزانہ بھی ہم کہیں اسپین سے لے کر آتے، کبھی یورپ سے لے کر آتے، کبھی امریکہ سے لے کر آتے. کہ پاکستان میں ایک سے ایک جینیس ہے، ایک سے ایک کام موجود ہے، فیکٹریز موجود ہے. آج ہم گولڈ کو باہر کیوں بھیجے ریفائنری لگانے کے؟ آج ہمارے جو پاکستانی ہیں بزنس مین، ان کی ریفائنریاں دبئی میں لگی ہے گولڈ کی. ہم وہ کہتے ہیں آپ ہمیں دیں. آج چیمبر آف کامرس کا یہ کہتا ہے کہ بولے آج ہم یہ جو پیٹرول پہ 200 روپے بھتہ دیتے نا، یہ بھی تو بھتہ ہی ہے نا، لیوی کے نام پر بھتہ 107 روپے وہ لگا لیں اور آپ پروفٹ پلس کر لیں. اس کے اندر کتنا بن گیا آپ کو؟ 200 روپیز لمسم بنتا ہے. یہ بھتہ ہے ہم جو دے رہی، کون دے رہی ہے؟ عوام دے رہی ہے. جن کے پیٹرول فری، جن کے ڈیزل فری ہیں، ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا.
جن کے مرنے کے بعد بھی ڈیزل پیٹرول فری ہے, جن کے مرنے کے بعد بھی خانسامہ فری ہے, اس قوم کو کیا, ان کے لیڈروں کو کیا پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پریشانی میری اور آپ کی ہے. مڈل, اس کا حل کیا نکلتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسمال کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کریں. اس کا یہ نکلتا ہے کہ اسمال جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, چائنا نے یہ فارمولا چائنا نے اپنایا. انہوں نے آج پہلے اگر چائنا جب انقلاب آ رہا تھا تو 1 ارب تقریباً شاید 500 1000 ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ امیر ترین لوگ تھے. آج وہاں 5,000 امیر ترین لوگ ہیں. 1 کروڑ, مطلب انہوں نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا. انہوں نے بولا آپ اپنے کاروبار کرو, اسکول گوئنگ فری, ایجوکیشن فری, چیزیں فری کر دی ان کو. اب اس کو جو جاب پہ جا رہا ہے اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے میرے پیچھے بیک پہ میری وائف کے ساتھ اسپتال کا مسئلہ آ جائے, اسکول کا مسئلہ آ جائے, یہ سب چیزیں فری ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, جو انڈسٹری یہ چیز ڈیولپ کر رہی ہے, مثال ہے میرا چھوٹا سا بزنس ہے, میں چاہتا ہوں ایک سروس اسٹیشن بنایا ہے میں نے, یا آٹو اسپیئر پارٹس کا میں نے کام کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو کرو, اس کو ڈیولپ کرو, ڈیولپمنٹ پہ اس کے خرچہ کرو, باقی جو مارکیٹنگ ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے تھرو کی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں. چائنا کی آپ نے بات کی تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا چین کے جو 2 سابق وزیر دفاع تھے, کل ان کو سزائے موت سنا دی کرپشن کے کیسز میں. سزائے موت سنا دی جو سابق وزیر دفاع. چائنا نے 2 نہیں اب تک کے سینکڑوں کو, کل کی جو میں رپورٹ کل کی اب پتا انہوں نے ایک کام اور کیا ہے. میں اگر یہ پاکستان میں ہو جائے نا, ہماری حکومت ہوتی تھی شاید ہم کر کے دکھاتے. انہوں نے ان کے گلے میں اسٹیکر رکھا, اس پہ جرم لکھا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کو جب مارا تو 1 گولی ماری, صرف قریب سے ادھر اس جگہ پہ 1 گولی ماری. اور جب وہ لاش لینے آئے لوایکین تو انہوں نے کہا لاش کے جو گولی لگی اور جو پروسیس ہوا عدالت تک کا جو بھی ہوا, اس کا جو بل ہے وہ آپ ادا کریں گے تو آپ یہ لاش لے جا سکتے. 1 گولی, only 1 فائر, اور اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا انہوں نے. نہیں, جب آپ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے, منشیات, ہمارا مسئلہ کیا ہے, اسمگلنگ, ہمارا مسئلہ کیا ہے. آج چیمبر آف کامرس کا صدر یہ کہہ رہا ہے, آج بزنس مین یہ کہہ رہا ہے, کاروباری لوگ یہ کہہ رہے ہیں, خدا رد کے دنیا کے اندر جس ملک نے ترقی کی ہے نا, انہوں نے بزنس مینوں کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھا. یہاں تو وزیر داخلہ دھمکی دے کے جا رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے نا. تو آپ وزیر داخلہ تھے, آپ کے دور میں ہوا نا وہ, تو پکڑیں گے بھی تو آپ ہی. صحیح ہے نا, ہمیں نہیں پتا کیا رشتہ ہے ان سے, لیکن ہم پکڑیں گے بھی آپ ہی. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ وقت بدل رہا ہے. انہوں نے کہا ہم 200 روپے کراچی کے سے لے کے خیبر تک 200 روپیز لیٹر میں پیٹرول ہم گھر گھر پہنچائیں گے, آپ ہمیں پرمیشن دے دیں. آج ایران کہہ رہا ہے 15 روپے لیٹر لے لو مجھ سے. آج ہم عرب کے پاس جائیں, عرب سے کہیں بھائی آپ 25 روپے میں دے دو تو ہم لے لیتے, کیونکہ آپ دور سے آئے گا, آپ کا ٹی اے ڈی ہے جو بھی ہے, جو اس کا کنوینس الاؤنس وغیرہ ہے, وہ آپ اس کو سر اشرافیہ کے کھانچے بند ہو جائیں گے. یہ تو آپ جو سولر استعمال کرو یہ اس پہ ٹیکس لگا رہی ہے, کبھی بھی آپ کو سولر آپ سورج سے ہم لے رہے ہیں, ہمیں تو سورج کو ٹیکس دینا چاہیے تھا. ہم سے بجلی لو مہنگی, کے الیکٹرک کی بجلی لو اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرو, ہمیں بل پے کرو. یہ عوام کو سہولت دینے کو تیار ہی نہیں ہے. آج ہم نے فیلڈ مارشل سے میں نے کہا ہے, میں نے سب سے کہا تم لوگوں کی سیاست, تمہاری تجارت اس ملک کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی اس ملک کی معیشت کو صحیح نہیں کریں گے, تاجروں کو آپ پراپر عزت نہیں دیں گے, ان کو دیں آپ. وہ یہ رات میں ورلڈ کلاس بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, دنیا کا بزنس مین تھا, دنیا کا. وہ یہی کہہ رہے تھے ہم اپنی شادیوں پہ 10 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کے. ہم خدا کی قسم آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو, ہم اگر اس دبئی سے بڑا نہ بنا دیں کراچی کو اور پاکستان کو, تو آپ ہم سے بات کیجئے, لیکن ہم کریں گے پارٹنرشپ میں کام. ہم دے دیں گے اتنے ارب آپ کو دے دیں, آپ وہ کر لیں. آپ 17,000 ارب روپے اس شہر کراچی پہ لگ چکے ہیں. مجھے کوئی روڈ, کوئی گلی ایسی دیں گے جو آپ مثال دے سکیں گے, غربت کو دور کر سکے, بجلی لا سکے, کہ الیکٹرک کو صحیح کر سکے؟ نہیں نا. یہ جب تک آپ کی لیڈرشپ, آنےسٹ لیڈرشپ آپ کو نہیں ملے گی, قیادت نہیں آئے گی, جو کہ بد نصیبی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں لیڈرشپ نہ ملے.
سر آپ کو 20 سال پہلے لے کر چلتے ہیں. 11 اپریل 2006 کو استھانیہ نیشنل پارک ہوا. آپ اس سانحے کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں کہ ایسا منظم حملہ جس نے پوری سنی تحریک کی قیادت کو شہید کر دیا، اس حملے کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں اور تحقیقات سے کیا نتائج نکلے؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقیناً اس کو ریاست کا بھی پتہ ہے، انہوں نے وہ لوگ اریسٹ بھی کیے. ریاست نے ہم سے یہ کہا کہ آپ دبئی سے بھی ایک بندے کو اریسٹ کیا، اس کے اندر کافی لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، وہ میڈیا پہ موجود ہے چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت لیاقت علی خان مرحوم سے لے کر دہشت گردی پروان چڑھنے کا مقصد جو چڑھی، وہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے فیصلے نہیں کیے، عدالتوں میں لے کر نہیں گئے، عدالتوں سے ریلیف مل گیا، کمزور اس کی کیا کہنا جی تفتیش تھی. آج آپ دیکھیں نا لیاقت علی خان مرحوم سے، مجھے لیاقت علی خان قاتلوں کو آپ بھی جانتے ہو کہ میں بھی جانتا ہوں، صحیح وہ کہاں ہے اس وقت، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عوام بھی جانتی ہے. بھٹو شہید کا واقعہ ہے، وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہے، وہ آپ کے سامنے بھی میرے سامنے، وہ حکومت میں ریاست کا حصہ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، سب کچھ ہے. یعنی کہ اس کی انویسٹیگیشن یو ایس اسکاٹ لینڈ نے کی اور دنیا کی بہترین سورس ایجنسیاں استعمال کی. کیا ان کو ہماری ایجنسیاں کمزور تھی؟ نہیں، ہمارا سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ قاتل منظر عام پر نہیں آتے. سب کو پتا ہے دہشت گرد کون ہے، کہاں چھپے ہوئے. نہیں تو آپ یہ تھانہ نیشنل پارک کی تحقیقات سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اصل ان کو گرفتار کیا گیا تھا، سزائے ہوئی تھی؟ نہیں، اصل لوگ گرفتار نہیں ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں اس میں، وہ ایک ہمیں جو بتایا گیا تھا، ہمیں جو ایکسپلین کیا گیا تھا، اور ابھی جو یقیناً کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تھے گرفتار ہو گئے، ہمارا یہ تھا کہ اس کے اندر بھی اس پہ کام باقی. اچھا، کراچی میں ٹی ایل پی کا جو ووٹ بینک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے سنی تحریک کے ووٹ بینک کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو کیا آپ ٹی ایل پی کو ایک حریف جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں یا اپنی حلیف جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلیف جماعت محبت والے ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو وقت آئے گا، ضرور ایک چیز ہوتا ہے، وقت سکھاتا ہے کچھ چیزیں. وقت یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے سب کو مل کر یکجا ہو کر یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور صحیح ہے، ہر ایک کی ایک کام کیا، انہوں نے اچھا کام کیا، آگے بڑھ کر کام کیا. اور یہ سب میرے قائد محترم کا لگایا ہوا پودا ہے، جس نے ایک جدوجہد، مزاحمت اور اہل سنت کے وقار کے لیے اپنی جانیں کے نذرانے پیش کیے. تو امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تھوڑا سا ٹالرنس کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کی ضرورت ہے، وہ وقت سے. ثانیہ مرید کے پر سربت اعجاز قادری کا موقف کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ ظلم زیادتی ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر ریاست کو توجہ دینی چاہیے. ہمارے اہل سنت کو دیوار سے لگانے کا کام بند کیا جائے، ہمارے ساتھ تعلیمات والا سلوک بند کیا جائے. ہم بھی اتنے محبت بتانے جتنے آپ ہیں، ہم اتنے ہی ریاست کے اور ملک کے وفادار ہیں جتنے آپ ہیں. 22 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر ہم اس پاکستان کو ہم نے بنایا ہے. ہم 22 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر اس پاکستان کے بچانے کے لیے عزم بھی کرتے ہیں. ہم نے آج یہ اپنی گفتگو میں کہا، 9 مئی کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ وطن ہماری مٹی، ہماری ماں جیسی، اس سے ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اس وطن کی حرمت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاک فوج نے جو کردار ادا کیا ریاست کا، کہ آج آپ دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے. آج آپ کو ہم میں اس کے کیا وجہ تھی؟ قوم ایک تھی، اپنا دکھ بھول گئے، اپنی بھوک بھول گئے، اپنی پیاس بھول گئے، اور یہ کہا کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آج میں فیلڈ مارشل سے یہی التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، یہ پوری 25 کروڑ عوام، آج تاجروں نے بھی یہ کہا کہ آپ مہنگائی اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بنیاداً مرصوص کی ضرورت ہے. ایک ایسا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے جس میں کرپٹ لوگ، کرپشن زدہ لوگ،
اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس ملک کی تعلیم کو بیچا، اس ملک کی عزتوں کو بیچا، اس ملک کی پورٹوں کو بیچا، ان کے خلاف بھی ایک احتساب ہونا چاہیے، ایک بنیادین محسوس ہونا چاہیے. یہ قوم آپ کے ساتھ بھوک میں بھی کھڑی ہوئی، یہ قوم آپ کے ساتھ پیاس میں بھی کھڑی ہوئی، غربت کے اندر جب آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس سے کھڑی ہوئی کہ کل ہم ایک نیا پاکستان دیکھیں گے جہاں معیشت مضبوط ہوگی. دنیا کے اندر اب جو لڑائی ہے وہ معیشت کی لڑائی ہے. جس کی معیشت مضبوط ہوگی وہ ملک مضبوط ہوگا، جس کی عوام مضبوط ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا، وہ ملک جیتے گا. بالکل سر، آپ کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ نے ملاقات کی، صوبائی وزراء نے ملاقات کی، اور آج کیا آپ کے علم میں کوئی اس طرح کے معلومات ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی اس وقت کہاں موجود؟ یہ تو ریاست بتائے، ریاست کے بڑے آپ سے ملے بھی تھے، کوئی وہ یہ بتانے تھوڑی آئے تھے مجھے کہ یہ یہاں رکھا ہوا، آپ تشریف لائیے، آپ اپنی سیاست کیجئے، اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے. تو کیا آپ نے کوئی بات کی ان کے لیے کہ ان کو رہا کیا جائے، کوئی اس طرح کا؟ وہ تو ہماری یادداشت موجود ہے، شاید ہم نے جتنا ٹھوس گفتگو کی ہے، ہم نے تو ظلم کے خلاف بھی بات کی. ہم نے کہا یہ جتنی جانیں گئی ہیں تعداد میں ہم نہیں لڑائی لڑتے، تو ہم وہ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو سوچنا ہے. ملک نا محب وطن لوگوں کو دیوار سے لگانے سے خدا کی قسم ملک نہیں بچے گا. ملک کو بچانا ہے نا، آج سچے کھرے لوگوں کو آگے لے کر آؤ جو اس وطن سے پیار کرتے، جن کی قربانیاں اس وطن کے لیے، جن کی ترقی، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لیے صرف کی ہیں نا. ہم بھی، میں جاتا 17 سال باہر رہا، میں یہاں نہیں آتا پاکستان، میں آیا پاکستان کی محبت میں، وطن کی محبت میں، پیار کرنے میں. ترکی میں تھے غالباً، جاپان کے ساتھ میں نے 17 سال رہا. تو میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس چاہتے ملک نا، یہ ہم سے بعد کے ملک دنیا کے ٹاپ نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5، ٹاپ 10 کے اندر آتے. یار ہم میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ ہے کہ لوگ جا کے دنیا میں نام کما رہے ہیں. آج آپ دیکھیں، کل میں نے اس پہ سوشل اس پہ دیکھ رہا تھا، دنیا کے اندر 25 آدمیوں کو دماغ کا برین کاؤنٹنگ یا برین کچھ اس کا ہے، ان کو ٹرافی مل رہی ہے. پوری دنیا کے اندر 25 برین، جن کو بہترین برین 25 دنیا کے، ورلڈ کے، اس میں ایک نام پاکستان کا ہے. اور پتہ نہیں کس کا ہے؟ وہ جس نے انقلابی اقدامات کیے تھے نادرا کے اندر، طارق خان. سب 25 کے اندر اس کا نام آیا پوری دنیا میں، پوری دنیا ورلڈ کے اندر. ابھی وہ تقریب ہونے جا رہی ہے. اچھا سر، وہ سوال میں نے آپ سے جو کیا تھا انس رضوی اور سعد رضوی کا، تو یہ سوال اس لیے زیادہ اٹھتا ہے کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں حیدرآباد میں آپ کے مرکزی رہنما کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، سنی تحریک نے بھرپور احتجاج کی کال دی. تو سوال لوگ یہ اسی میں نے کمنٹس میں پڑھے، ٹی ایل پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا احتجاج سنی تحریک نے ہمارے جب لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا تب کیوں نہیں کیا؟ ہمارے رہنماؤں کو جب شہید کیا جا رہا تھا، لاپتہ کیا جا رہا تھا، تب کیوں نہیں کیا سنی تحریک نے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں کہتا ہوں کہ کیا کیا تھا سنی تحریک نے؟ میں جواب دے رہا ہوں. میں تیسرے دن جو تھا لاہور میں بیٹھا ہوا تھا. تیسرے دن آپ لاہور کی نیوز نکال لیں، آپ وہاں کی کانفرنسیں دیکھ لیں، وہاں تمام تنظیمات اہل سنت جمع ہوئی تھی بلا تفریق، اور وہاں جمع ہو کر سب سے پہلے احتجاج کرنے والے ہم لوگ تھے. جہاں وہاں لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، ایک ڈر اور خوف کی فضا تھی، اس میں ہم وہاں پر موجود تھے. بڑے بڑے ٹاپ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہم نے کی، اور جو ان کو ریلیف ملا ہے، ریلیف دلایا، وہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کی بیس پہ تو ہم نہیں اپنے فیصلے دے سکتے نا، ورنہ تو یہاں پہ روز ایک جنگ شروع ہو جائے. لیکن جو لیڈرشپ ہے ان کی، آج دیکھیں نا، بعد میں ان کو بات واپس لینی پڑتی ہے. اور وہ آج میرے پاس ان کے میسیجز گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپریشیٹ کیا کہ نہیں یار ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا لڑائی اپنی جگہ ہے لیکن انسانیت تو اپنی جگہ ہے نا. اور آپ کا فرقہ بھی ایک ہی ہے. ہاں ہم یہ جب آپ ایک سوچ کے مالک ہیں، ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلم امہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہماری سوچ پھر ایک ہونی چاہیے. ہم اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہمارا کامیابی کا راز ہے. خالد قادری پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے اور اب تک کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ کیا پولیس اس کو سیریس نہیں لے رہی اس میٹر کو؟ پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تحقیقات جاری ہے. یہ نہ ہو کہ تحقیقات میں کوئی اثر پڑے. اور انہوں نے ہمیں امید دلائی ہے کہ ان کو، ہمیں تو کسی پہ شک نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کالعدم تنظیمیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے ہماری ہمیشہ قیادت کو نشانہ بنایا، اور ہمارا اب تک کی جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہمیشہ ہم جو جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں ان
پہ ایک ہمارا شک ہے کہ انہوں نے اس میں حصہ لیا ہو اور کام کیا ہو، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، ریاست فیصلہ کرے، ریاست گرفتار کرے ریاست کی ذمہ داریوں میں سے۔ سر آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ اتنی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لینڈ کروزروں میں گھومتے ہیں، گارڈ کے ساتھ گھومتے ہیں، تو ثروت اعجاز قادری کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ میری ذرائع آمدنی تو چھوٹا سا یہ اس کا ریل اسٹیٹ کا چھوٹا موٹا زمینوں کا لین دین ہے، ہاں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور لینڈ کروزر، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ مجھے لینڈ کروزر بھی دے دے اللہ تعالیٰ۔ اور کون سی گاڑی کا نام لیا؟ اصل میں سوزوکی میں رہا ہوں نا، مجھے گاڑیوں کا نام نہیں پتا۔ یہ تو سر یہ جو گارڈ کے ساتھ گھومتے ہیں، گاڑی گورنمنٹ کی بھی ہیں اور سب ہیں، اس میں کوئی پیسہ تو نہیں لوگ لگتا۔ سمجھتے ہیں کہ آپ شانہ زندگی گزار رہے ہیں بہت۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھ لیا ابھی، آپ گرمی میں برا حال ہے، آپ کا اے سی بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، بریلوی مکتب فکر کو میں جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے، یہ صوفیزم پہ یقین کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، مگر کہا جاتا ہے کہ سنی تحریک نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پسٹل دے دی، اور پھر سنی تحریک پر بھتہ خوری کے الزامات، ٹارگٹ کلنگ کے الزامات۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محبت کرنے والے، امن کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں پسٹل دینے کا سہرا آپ لوگوں کے سر جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سب ماضی ہے، جو ماضی تھا، جب کالعدم تنظیمیں عروج پہ تھی، دہشت گردی تھی، روز ہمارے بندوں کی لاشیں گرتی تھی، ہماری قیادت کو نشانہ بنایا جاتا تھا، ہمارے کارکنوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو آپ نے اسلحہ اٹھایا؟ ہم نے نہیں، اسلحہ نہیں اٹھایا، رد عمل نہیں۔ ہمارا جتنا ہمارے پاس سامان بھی ہوگا نا، وہ آپ کو لائسنس یافتہ ہوگا، پرمٹ ہوگا، گورنمنٹ کی اجازت ہوگی، گورنمنٹ کی پرمیشن ہوگی۔ کوئی آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بغیر لائسنس کا اسلحہ پکڑا گیا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی کہ بغیر پرمٹ کی کوئی چیز ہے گاڑی میں۔ ایون کہ میری گاڑی میں بھی لے کر اگر بندہ بیٹھا ہوا ہوگا نا، تو اس کا لائسنس بھی ہوگا، دفعہ 144 کا پرمٹ بھی ہوگا۔ اچھا، رول آف لا۔ دیکھیں، سب سے اس ملک کی جو آج آپ روزانہ ڈیفینس کے واقعات سنتے ہیں، ڈیفینس کے واقعات سنتے ہیں، ام ارباب کا مسئلہ سنا آپ نے؟ وہ تو سٹنگ ایم پی ہے، اور وہ یہاں سے لے کے عدالت سے لے کر وہ گھر تک جو گیا ہے، کون سی نسل کی کلاشن نہیں تھی، کون سے نسل کی اسلحہ نہیں تھا۔ ہم ان لوگوں سے کیوں نہیں کرتے جو اس کا موجب بنے، جن کے اوپر فلمیں بنتی ہیں، جو دہشت گردی کا مرتکب ہوتے ہیں؟ اس ملک کو یہ اشرافیہ نے تباہ و برباد کیا ہے، اشرافیہ نے کیا ہے۔ اسلحہ لینے کی میرے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر لے کر چلنے کی طاقت ہے۔ ہمیں آپ یہ سمجھتے ہیں الزامات جھوٹے ہیں جو اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز کے سنی تحریک کے ٹارگٹ کلر، بھتہ خور گرفتار، یہ سب جھوٹ ہے؟ یہ تو قومی بیماری ہے۔ بھتہ خور تو یہاں یہ جتنے تھانے بکتے ہیں ہوتی ہے، مطلب وہ تاجر یہ کہہ رہے تھے، آباد والے کہہ رہے تھے 7 ارب روپے بھتہ دیتے ہیں۔ اچھا، 7 ارب روپے بھتہ دیتے ہیں ڈیلی، صرف فائلیں ٹرانسفر کرنے میں۔ اچھا سر، 2015 میں چھاپا لگا تھا مرکز اہل سنت پر، آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے؟ اور کہا گیا تھا کہ مرکز اہل سنت سے اچھا خاصا اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، آپ کو شاہد گوری کو گرفتار کیا گیا تھا، کیا وجہ بنی تھی اس کی 2015 میں؟ نہیں، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اچھا، نہیں، میں تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ آپ کروانا نہیں، چاہ رہے اس طرح کی میڈیا خبریں تھیں۔ اصل میں دیکھیں، آج کل میڈیا جو ہے جس اسٹیج پہ، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں دہشت گردی ہے، جہاں پہ معاملات ہیں، وہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو چھاپا بھی نہیں لگا تھا؟ چھاپا تو لگا تھا، چھاپا لگا تھا، لیکن اس میں جو تھا سامان بھی ملا تھا، تو وہ ابھی بھی ہم نے پوری لسٹ ٹائپ کر کے دیے، چیزیں کر کے دیے۔ تو یہ چیزیں اب جو اصل جگہ ہیں، جو اصل لوگ ہیں، جو اس کے کرتا دھرتے ہیں نا، آپ ادھر جائیں، ادھر دیکھیں، ادھر چیزوں کو لے کر آئیں۔ تبدیلی نیچے سے لانے کی کوشش نہ کریں، اوپر سے لے کر آئیں تبدیلی۔ جب تک لیڈر، قیادت، جب تک وہ رہبر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ انصاف ہونا چاہیے، وہ رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہو، سچ بولتا ہو، حق کہتا ہو، اور اس پہ گفتگو کرتا ہو۔ اچھا، 2013 کے آپریشن سے پہلے کراچی میں جماعتوں کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، کئی جماعتوں کے کارکن تھے، اس میں سنی تحریک کے بھی آئے روز کارکنان شہید ہوتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو بے مقصد جو لڑائی ہوئی تھی، اس بے مقصد لڑائی پر آپ کو ان شہداء سے، جو آپ کے کارکنان شہید ہوئے، ان سے کوئی معذرت کرنی چاہیے ان کے اہل خانہ سے کہ بے مقصد لڑائی میں وہ مارے گئے؟ اصل میں دیکھیں، اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ کبھی زبان کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی اور دوسرے ایشوز کے اوپر لڑائی گئی۔ یہ سیاست ہے دوسرے لوگوں کی، باہر کے بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے۔ آج آپ دیکھیں، ایک دم امن ہو جاتا ہے،
اب کبھی پتہ چلتا ہے ایک دم فتنہ الخوارج آ گیا، پھر پتہ چلتا ہے فتنہ ہندوستان آ گیا. یہ دنیا پاکستان کو کیونکہ ایٹمی قوت طاقت ہے، وہ چاہتے کہ ان کو لڑا کے رکھیں، ان کی ترقی کو روک کے رکھیں، ان کی معیشت کو سنبھلنے نہ دیں. تو یہ سارے ایشوز کو کیا جاتا ہے. اور میں بہرحال یہ کافی آخری 2-3 سوال میرے رہ گئے، بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سر. سنی تحریک کو دعوت اسلامی کا عسکری ونگ کہا جاتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جھوٹ، اس بالکل کا کوئی جھوٹ. تعلق. اچھا، زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو جس پر پچھتاوا ہو؟ بس ایک ہے خواہش کہ اپنی خواہش ہے کہ اپنے شہداؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نظریے اور مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے کچھ کام کر دیں. اچھا سر، اسامہ بن لادن کو آپ امت مسلمہ کا ہیرو سمجھتے ہیں یا ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ کہ اس میں نو کمنٹس. سمجھ نہیں کرنا چاہتے. آخری میرا سوال کہ لال مسجد پر ثروت اعجاز قادری کا کیا موقف ہے جو آپریشن ہوا تھا؟ کیا غلط ہوا تھا یا صحیح ہوا تھا؟ اصل میں دیکھیں، ریاست میں ریاست بنانا یہ دہشت گردی ہے، نمبر 1. نمبر 2، سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 یہ فرماتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ریاست میں ریاست بنائیں گے، وہ ناجائز. جس ملک کی فوج موجود ہو، ریاست موجود ہو، ادھر آپ کوئی اپنا پرائیویٹ عسکری ونگ نہیں، پرائیویٹ جہاد کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کام میں لگے، مشن میں لگے، مقصد میں لگے، انہوں نے ملک کو تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا. ملک کی معیشت بھی تباہ ہوئی، ملک کی بے روزگاری بڑھی اور دہشت گردی بڑھی. اور آپ کو اگر یاد ہو تو یہی وہ تھا جس کی وجہ سے دہشت گردی پاکستان کے اندر آئی، اسلحہ پاکستان کے اندر آیا. 2-3 ہزار میں آپ سوراب کوٹ جا کے آپ نہیں تو کیا فوج نے جو آپریشن کیا وہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا یا صحیح کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح کیا تھا. اچھا، صحیح کیا تھا، لیکن اس کے نیگوسیشن کرتے اور اچھے انداز سیاسی پہلو سے بھی بجلی کاٹ دیتے، اگر بند کر دیتے تو ہتھیار سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں اسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اچھا، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. آپ کا بہت شکریہ. مزہ آیا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ.